ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سيد المرسلين وسيد العالمين سبحان الله سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين سبحان الله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے اور سر نہیں کچھ بھی درد سر کے سوا سر نہیں کچھ بھی درد سر کے سوا سر قلم ہو تو لطف آتا ہے
سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن دل حرم ہو تو لطف آتا ہے، اور بہر سجدہ جو سامنے ساجد وہ قدم ہو تو لطف آتا ہے۔ درد فرید ہے چیز مہنگی، درد فرید ہے چیز مہنگی، تھیں دے ونج وپار تے چھٹ گئے سوال جواب کولوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، چھٹ گئے سوال جواب کولوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، او ونج رلیے فوج حسین والی، وچ بازار دید خرید ہوئے، تے جتھاں عاشقاں دے جھنڈے جھول رہن، اتھاں پیر فقیر مرید ہوئے، تے جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در، او مردود یہود یزید ہوئے، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در، او مردود یہود یزید ہوئے۔ گرامی مرتبت عزت مآب پیر طریقت حضرت قبلہ پیر خواجہ مشتاق حسین علوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مہمانان گرامی قدر، برادران اسلام، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس عظیم ہستی جن کے نام سے محبت کی آبرو، عشق خدا اور عشق رسول کی آبرو ہے، وہ جو اصحاب دل اور ارباب ذوق و شوق کے شہنشاہ گزرے ہیں، حضور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، کیونکہ ایک مرد خود آگاہ و خدا پرست کی یاد میں یہ محفل ہے، اسی قبیلے کے اس سلطان، اس شہنشاہ کی بات، اور الحمدللہ ہو چکی ہے آدھی رات۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ بالکل سوئی پہ سوئی چڑھ گئی ہے، اور ٹھنڈی ہوا چل گئی ہے، عاشقوں کی طبیعت بھی سنبھل گئی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آدھی رات ڈھلتی ہے تو اس دل والوں کی طبیعت، پیر وارث شاہ نے کہا ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنے آ۔ تو شکر ہے کہ میری باری آدھی رات کو ہی آئی ہے، کم از کم وقت بھی خاص ہے، محفل بھی خاص ہے، جن کا ذکر ہے وہ بھی خاص ہے،
وقت بھی خاص ہے اور یہ وقت ہمیں بڑا راس ہے، اور یہ خاص وقت کا نسخہ ہے جو میرے پاس ہے۔ تو جن کو نیند پیاری تھی وہ سو گئے، جدھر کے ہونے تھے وہ ہو گئے۔ تو اسی لیے پیر وارث شاہ نے فرمایا کہ ادھی رات جاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام نے ہاں، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرام نے ہاں، منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، کدور تاں کڈ کے باہر وگام نے ہاں، تے ہوکا حق دا دیمنا فرض سانو، ہوکا حق دا دیمنا فرض سانو، امر حق بجا لے عام نے ہاں، ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے، انہوں اپنا آپ وکھام نے۔ اور اس وقت کیونکہ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، اور برہا ہماری روتی ہے۔ ہائے ہائے، آج سارے منظر ہی مل رہے ہیں۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج اس بندے کی بات کرنی ہے کہ ہم تو ایک رات، اس کی ہر رات شب برات۔ حضرت حرم بن حیان حضور نبی کریم کے تابعی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اویس کو ملنے کے لیے گیا، میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب یہ فارغ ہوگا، میں بات کروں گا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، دیوانہ اٹھا اور اٹھ کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہا ہاذہ لیلۃ القیام، آج میرے قیام کی رات ہے۔ اللہ اکبر کہا، اور دیوانے کی بات انوکھی کون اسے سمجھائے، دیوانے کی بات انوکھی کون اسے سمجھائے، سونی راہیں تکتے تکتے ساری عمر بتائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر کیا اور ساری رات گزر گئی، اس کا قیام ہی ختم نہیں ہو رہا۔ عجب نماز ہے، نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، صرف قیام ہے۔ شاید اس کا نماز نام ہے، یہ نماز خاص ہے، ہماری عام ہے۔ رات بیتی، صبح کی اذان کا وقت ہوا، اس نے قیام میں ہی سلام، ختم ہو گئی رات۔ صبح کی نماز پڑھی۔ حرم بن حیان کہتے میں نے کہا چلو اب تھک ٹوٹ کے بیٹھے گا، بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اس نے فجر کی پڑھی۔ اب اس دیوانے کو محبت قرآن کی جو آئی، پھر قرآن شروع۔ عادت تھی، تھوڑی رکھتا تھا یہاں، آنکھ پھٹی ہوئی ہوتی تھی، اور عادت تھی پڑھتا رہتا تھا قرآن۔ سارا دن قرآن پڑھتا رہا۔ مجھے بھی عشق چڑھا تھا اویس کا، میں بھی اس کی زیارت کرتا رہا۔
اس کے ساتھ ساتھ رہا، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، اب پھر اس نے اٹھ کے نہ بول نہ چال نہ حال نہ احوال، اٹھ کے پھر کہا اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہاذہی لیلۃ الرکوع، آج میرے رکوع کی رات ہے۔ اپنی ہماری نمازوں کے طریقے سلیقے بھی دیکھیں اور حضرت دیوانہ کی بھی، سیدھا رکوع میں، ساری رات رکوع میں گزر گئی، وہیں کھڑا رہا، اذان کا وقت آیا، رکوع میں ہی سلام علیکم۔ میں حیران، اور حضرت حرم بن حیان کوئی چھوٹے سے مفتی نہ سمجھ لینا، کہ ہمارے دور کے مفتی، یعنی نہ پا پڑھی پہلے پھانسی چڑھی۔ یہ جو بیچارے جن کے پلے جس 4 ورکے بلکہ ورکیاں، وہ عالم، وہ بزرگ حضرت فاروق اعظم جن کو فرماتے تھے حرم بن حیان میرا یار ہے، اس وقت کے تابعی بھی، علم کا شہنشاہ بھی، حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں مجھے حوصلہ نہ ہوا کہ پوچھوں تو صحیح یہ کون سی نماز ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں تکتا رہا چس لیتے لیتے کہ یہ بھی کچھ ہے۔ فرماتے ہیں پھر دوسرا دن بیت گیا، پھر تیسری رات آئی، تیسری رات میں اٹھا دیوانہ، اس نے سیدھا سجدے میں جاتے ہوئے کہا ہاذہی لیلۃ السجود، آج میری سجدوں کی رات ہے۔ اب تیسری رات جب کٹی، آنکھیں رہ گئیں پھٹی کی پھٹی، اب آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، ایک دن بندہ کھانا نہ کھائے تو دوسرے دن انشاءاللہ کسی قبرستان کو جائے، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، اب بندہ 2 دن نہ کھائے تو روح کہاں سلامت رہے، لیکن 3 دن بیت گئے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حیران پریشان، جان نکلنے کو آ رہی ہے لیکن اسے پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے تیسری رات بتائی، صبح کا وقت ہوا، اس نے سجدے میں ہی سلام کیا اور بیٹھا، ایسے اونگھ آئی اویس کو، اونگھ آئی، آنکھ ایسے لگی، ایسے جھٹکا لیا اور رو دیا، رو پڑا اور رو کے کہا مولا اس آنکھ سے پناہ دے جس کو سونے کی عادت ہو۔ آپ مجھے سوچیں ذرا، 3 دن بیت گئے، آنکھیں پھٹی پھٹی، اب بھی کہتے ہیں مولا غفلت سے پناہ دے، اس آنکھ سے پناہ دے جو سستی میں سوتی ہے، اس پیٹ سے پناہ دے جو بھوک کے شکوے کرتا ہے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں تیری ایک لمبی رات بنا، ایک لمبی رات۔ اب ذرا سنیں لمبی کتنی، کہنے لگا ایک لمبی رات بنا جو حشر تک جائے، اور اویس سر جھکائے، سر جھکانے کی چاس تو آئے۔ یہ چھوٹی سی کائنات ہے، یہ مختصر سی رات ہے، اس میں پوری نہیں ہوتی میری رکعت ہے، تیری چھوٹی سی دنیا کی کیا بات ہے۔
یہ اویس ہے، اس کو اویس کرنی کہتے ہیں، اور یہ معاملے، یہ مسئلے میری کتاب میں فٹ اور آپ کے بھی ہدایہ عنایہ میں فٹ نہیں آتے۔ اسی لیے فرید روتا تھا، وہ کہتا ہے عشق دی منزل دور تو دور دور تو دور متا سمجھے جو او ہے، عشق دی منزل دور تو بھی دور ہے، متا سمجھے جو او ہے، نہ سرحد نہ لین سیدھی۔ آپ غور فرمائیں نا، سرحد ہو تو پتا چلے کہ یہاں یہ، نہ سرحد نہ لین سیدھی، نہ میل اتھا نہ کوہ، کئی رول مر گئے وچ راہ دے، لاشیں دا امبو ہے، یاد نیوی فرمان فریدی، عشق نہیں سر رو ہے۔ اللہ اکبر فرما۔ اور پھر حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں جب میرے فرشتے ساتھ چھوڑنے لگے، اویس نے میری طرف منہ کیا اور کہا حضرت مولانا صاحب سوچوں میں پڑ گئے ہو کہ یہ کیسی نماز ہے؟ فرمایا وہ 5 پڑھی تھیں زمین والوں کی طرح، نہیں سمجھے، 5 پڑھی تھیں زمین والوں کی طرح، اور یہ 3 راتیں گزاری آسمان والوں کی طرح۔ ابھی بھی میں نہیں سمجھا سکا، یہ جو میں نے ایک قیام میں رات گزاری، دوسری رکوع میں گزاری، تیسری سجدے میں گزاری، اب تو سوچ میں ہے یہ قیام صرف قیام بھی کوئی نماز ہے، صرف رکوع بھی کوئی نماز ہے؟ فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجود میں ہیں۔ اویس نے کہا میں مشترکہ درد رکھتا ہوں، ادھر بھی شامل رہتا ہوں، ادھر بھی شاغل رہتا ہوں، 5 پڑھتا ہوں ادھر والوں کی طرح، اور قیام اور رکوع سجود کرتا ہوں ادھر والوں کی طرح۔ میرے تعلقات ادھر بھی ہیں، میرے تعلقات ادھر بھی ہیں۔ اللہ اکبر، عجب رہا سلسلہ، لیکن ہمارے لیے واجب التقلید نہیں، اس لیے کہ حضرت اویس پہ تو استغراق طاری رہتا تھا، اسی لیے دنیا اسے پتھر مارتی تھی، پاگل کہتی تھی، اور دنیا والے صرف پتھر نہیں، بڑے لوگ اسے مجنوں کہتے، پاگل کہتے، بچے اس کے پیچھے پھر کے اسے پتھر مارتے، اور عجیب تھا دیوانہ جب لوگ پتھر مارتے، اپنی بستی، اپنا شہر، اپنی نگری میں پردیسی، اپنے شہر میں اجنبی، جب لوگ اسے پتھر مارتے تو ہمارے دیوانوں کی طرح نہیں کہ کوئی پتھر مارے جواب میں اینٹیں مارے، لوگ پتھر مارے، کنکر پھینکے، اور اویس پلٹ کے پیچھے دیکھے ان کی طرف، اور لفظ کیا ہے؟ کہے میرے بھائیوں۔ پتھر مارنے والوں کو کوئی بھائی نہیں کہتا، مارنے والے دشمن ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی ہوں، لیکن اس کے لفظ ہوتے میرے بھائیوں مجھے مارو، مجھے مارو، میں اسی قابل ہوں، مجھے مارو، میں اسی قابل ہوں، مجھے مارو، لیکن اتنا کرم کرو کہ بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے پتھر مارو۔ تم بڑے کنکر پتھر مارتے ہو، میرا جسم چیر دیتے ہو، ادھر سے خون نکل جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور مجھے پانی کوئی نہیں دیتا، مجھے دریا پہ جانا پڑتا ہے، اور جب وضو نہ رہے میں قرآن کیسے پڑھوں؟ اب تک
تقوی دیکھیں، طہارت دیکھیں. حالانکہ قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، فضیلت نہ صحیح جائز ہے کہ اگر بندہ بے وضو ہو جائے یوں تو اپنی زبان سے قرآن پڑھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن پڑھ سکتا ہے. لیکن تقوی و طہارت کا امام ہے دیوانہ، ہے مستانہ، ہے پاگل. لیکن پاگل کا عقل کہاں کام کر رہا ہے کہ تم پتھر مارتے ہو، خون بہتا ہے، خون بہ جائے تو وضو نہیں رہتا ہے، اور مجھے پانی کوئی نہیں دیتا، مجھے دریا پہ جانا پڑتا ہے، مارو مجھے. اس لیے بلے شاہ نے کہا بلیا عاشق ہوں یوں رب دا، کیونکہ اس دنیا میں یہ جرم ہے اور یہ دنیا اس جرم کی سزا اسی شکل میں دیتی ہے، یا فتوے لگائے گی یا پتھر مارے گی، کچھ تو کہے گی. بلے شاہ کہتے ہیں بلیا عاشق ہوں یوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ. بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، لوکی تینو کافر کافر آخ دے تے تو آہو آہو آکھ. لوگ تجھے کافر کافر کہتے ہیں، یہاں یہ قانون نہیں چلتے. یہاں آپ کسی کو کافر کہیں وہ جواب میں 70 مرتبہ آپ کو کافر کہتا ہے. اب جو فساد پھیلا ہے زمین پہ اسی وجہ سے تو پھیلا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا، اب میں جواب میں یہ کہوں گا. اس نے مجھ پہ یہ فتویٰ لگایا، میں جواب میں یہ فتویٰ لگاؤں گا. اور آپ کی اور ہماری دنیا کا بھی ضابطہ یہی ہے، ایک مارو گے 10 جواب دوں گا. یعنی مجبور ہو گئے اس ستمگر سے جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے. لیکن یہ قانون اور ہے، اویس کا قانون اور ہے. زخم سہتا ہے، درد سہتا ہے، چپ رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے. نہ کسی کو ستانا، نہ کسی کو دکھانا، نہ کسی کا نقصان فرمانا، دکھ اٹھانا، چپ کر کے گزر جانا. اللہ اکبر. آج ایسے ہی نام ان کا زندہ نہیں ہے. ہم تو چلو بھوکے ہوئے مانگ لیا، مانگ تانگ کے گزارا کر لیا. لیکن امام شارانی، امام مناوی، پوری دنیا اسلام کے بزرگ لکھتے ہیں جب اویس 2 دن بھوکا رہتا، اب کھانے کے لیے جب جسم کھانا شدت کے ساتھ مانگتا تو جا کے روٹی نہیں مانگتا ہے، کسی سے چھینتا نہیں ہے، بلکہ لوگ خربوزے کھا کے پھینک دیتے. اویس وہ کاشیں اٹھاتا اور 2 یا 3 کاشیں اٹھاتا، اس کو دریا پہ جاتا، جا کے خربوزے کی کھائی ہوئی کاشیں بیٹھ کے دھوتا ہے، پھر دھو دھو کے روتا. اب کھایا ہوا خربوزہ ہے، اس کی کاش ہے، اس کو بیٹھا دھو رہا ہے. جب وہ کاش اٹھا کے کھانے لگتا تو پھر زور زور سے روتا. وہ کاش پکڑی ہوئی ہاتھ میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے کہتا، میرے اللہ اگر تیری زمین پر کوئی بندہ بھوکا سویا ہے تو لا تؤاخذنی بہی، اگر کوئی بھوکا سویا مجھ اویس کو نہ پکڑنا. شدت احساس کا یہ عالم، جس بندے کے پلے ہے کچھ نہیں اس کو پکڑ کیسی؟ پکڑ ہو تو مجھے ہو، پکڑ ہو تو آپ کو ہو، جن کے گھر میں روٹیاں ہیں، جن کے گھر میں اناج ہے. جس دیوانے کے پاس کپڑے ہیں تو وہ بھی کتنے، صرف 2-4. اور سرکار دو عالم نے فرماتے تھے کہ اس کے پاس جو 2 چادریں ذو تمرین، وہ چادریں بھی
टाकियां इकट्ठी करता, टाकियां, पुरानी टाकियों को इकट्ठा करके धोता, धो के फिर टाकियों को जोड़ता, उनको जोड़ के एक चादर नीचे के लिए बनाता, एक चादर ऊपर के लिए बनाता। ये दो चादरें कुल सरमाया और काशे खरबूजे की खाई हुई बैठ के रो रहा है। कह क्या रहा है? मेरे अल्लाह, मैं 3 दिन के बाद ये खाई हुई काश खाने लगा हूं, लेकिन अगर कोई बंदा तेरा मजबूर भूखा रह गया है, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे न पकड़ना, मुझे माफ करना। फिर एक काश खाता, चबाता, दूसरी उठा के चल देता और कहता है कोई भूखा तो मुझसे ले ले, मैं अपना हिसाब करूं, आप अपना हिसाब करें। प्यारे नबी ने जो फरमाया था, जिसका हमसाया भूखा सो गया वो बर्बाद हो गया, जिसका हमसाया मजबूरी गुर्बत की वजह से भूखा सोया, वो बंदा समझ ले बर्बाद होया। अल्लाह उससे पूछेगा तू खाता रहा, तेरा हमसाया भूखा क्यों सोया? मुझे तो एहसास कोई नहीं कि मैं खबर लूं या ना लूं, लेकिन उवैस को तो एहसास है। हम अकल वाले कहलाते हैं, इल्म वाले कहलाते हैं, हम शऊर वाले कहलाते हैं, लेकिन वो पत्थर खाता है। लेकिन अक्ल और दानिश का ये आलम है कि या अल्लाह, कोई गरीब रहा मुझे न पकड़ना, कोई मिस्कीन रहा मुझे न पकड़ना। बंदे तो बंदे रहे, वहां तो हालत ये है। इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि एक दिन खरबूजे की काश उठाने लगे, जाहिर है लोग फेंक गए, और हजरत उवैस उसी तीसरे दिन आके काश उठाने लगे। दूसरी तरफ से एक कुत्ता आया, कुत्ते ने हजरत उवैस को देख के भौंकना शुरू कर दिया। उवैस ने वो काश जमीन पे रखी, कुत्ते की तरफ देख के फरमाया ना भौंक मुझे, ना भौंक मुझे, अगर मैं अपने मालिक का मरदूद हूं तो तू भौंक मुझे, फिर मैं इसी काबिल हूं। लेकिन अगर मेरे मालिक ने मुझे कबूल कर लिया, फिर तो मैं इस काबिल नहीं हूं, तू मुझे न भौंक। बाकी रहा कि मैं तेरा हक नहीं उठा रहा, तू उधर है मैं इधर हूं, मैं तेरा नहीं, मैं तो किसी का हक नहीं लेता। हम लोगों का हक खाएं, हक दबाएं, जरा पसीना भी ना आए, लेकिन वो दीवाना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हो जैसा आदमी 10 साल हज के खुतबों में आवाज दे रहा है, ओ हज पे आने वाली मखलूक, अफीकुम उवैस इब्न आमिर, क्या तुम में कोई उवैस भी है? कितना बड़ा हुक्मरान। बल्कि ये तो बात छोटी समझो, बात बड़ी तो ये है कि खुद सरवरे आलम सारा जमाना नबी पाक के लिए रोता है, अब भी और तब भी, और क़यामत तक मेरे नबी के प्यार का यही तूफान, यही तुग़यानी, यही जौलानी रहेगी। क़यामत तक उशाक मेरे नबी के प्यार में रोएंगे। एक रोंदे ने जिन्ना वेख्या नहीं, एक रोन दोबारा वेखण नू, वो भी रोते हैं जिन्होंने नहीं देखा, वो उस शहर को रोते हैं जिस शहर के लिए तरसती है सारी दुनिया। लेकिन अजब है सिलसिला कि सारा जमाना नबी करीम के प्यार में रोता है और मेरा नबी उवैस के इश्क में रोता है। मंजिल है। और फिर सरकार ने जब रोना, रोते रोते हुजूर पर इस्तिगराक की कैफियत, जिसे लोग कहते हैं बेहोशी तारी हो गई, हुजूर रोते रोते वाह शौका, हाय उवैस का प्यार, हाय उवैस का प्यार।
روتے روتے سرکار نے کسی صحابی کی ران پہ سر رکھنا اور پھر جس وقت افاقہ ہونا منہ یمن کرن کی طرف فرمانا اور کہنا انی لا آجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی۔ اب رحمان یمن میں تھوڑا ہے، یہ جو یمن ہے وہاں بستا ہمارا سجن ہے۔ اس لیے سعودی بھی اچھے ہیں لیکن سعود ہے، لمبا چکر کاٹو تو پیچھے یہود ہے۔ اس لیے یہ جو یمن ہے یہ پرانا سجن ہے۔ میرا اشارہ پچھلی تاریخ کی طرف ہے کہ حضور دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم بارک، او سونا رب برکتیں دے، کہاں؟ شام کو، یمن کو۔ اور یہ جو ریاض ہے سعودی عرب کا دارالخلافہ، لوگ اٹھے وفی نجدنا یا رسول اللہ، حضور اس ٹکڑے کے لیے، نجد کے لیے، حضور پھر چپ، پھر حضور نے مانگی دعا اللہ یمن میں برکت، شام میں برکت، لیکن پھر نجد کے لیے دعا کا کہا، فرمایا ہناک الزلازل والفتن، یہاں کے لیے نہیں، اس لیے یمن میں کون ہے؟ قرن ہے، قرن میں مدنی کا سجن ہے، اور سجن بھی وہ ہے۔ سرکار نے جب رونا آنکھوں سے آنسو ہی نہیں، کیفیت وجد کی سرکار پہ طاری ہوتی اور اویس کا تذکرہ چلتا، پھر صحابہ کے سینے میں اویس قرنی کے عشق کی بھٹیاں جلنے لگی، پوچھنے لگے حضور کیسا ہے، حضور کیسا ہے؟ اب آپ بھی سمجھدار ہیں کہ اگر حضرت صاحب اٹھ کے روئیں کسی بندے کے لیے، آپ نے دیکھا نہ ہو، آپ پوچھیں گے تو صحیح حضرت آپ ہمارے مرشد، ہمارے آپ سائیں، آپ کس کے لیے روتے ہیں، کیسا ہے؟ صحابہ پوچھتے حضور وہ ہے کیسا؟ آنکھیں کیسی، زلفیں کیسی، چہرہ کیسا؟ اب سرکار مزے لے لے کے بتاتے، فرماتے آنکھیں اس کی سرخ ہوتی ہیں اور پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ زلفیں حضور کیسی؟ فرمایا زلفیں اس کی غبار آلود ہوتی ہیں، بکھرے بکھرے بال ہوتے ہیں۔ سرکار رنگ کیسا ہے؟ سرکار فرماتے رنگ اس کا گندم گو رنگ ہے، گہرا گندمی رنگ ہے۔ سرکار اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سرکار فرماتے تھوڑی سینے پہ یوں لگا کے رکھتا ہے، یا رسول اللہ کرتا کیا رہتا ہے؟ حضور فرماتے یبکی علی نفسہ ہی، اپنے آپ پہ روتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ جواب میں فرماتے ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، زلفوں کا حال بھی بتا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، آنکھوں کا رنگ بھی بتا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، کیفیت بھی بتا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، حالت بھی۔ یبکی علی نفسہ ہی، اپنے آپ پہ روتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی سبق ہے کہ ہم دوسروں کو روتے ہیں، ہم دوسروں کو روتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں روتا، اپنے آپ کو کوئی روتا ہے، اپنے آپ کو ہر کوئی نہیں روتا، ہر کوئی دوسرے کو سنوارنے پہ تلا ہوا ہے، لیکن اویس کو زمانے کی نہیں، تو اپنی نہ بیٹھ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج ہر کوئی اپنا کوئی نہیں بنتا۔ حضرت شاہ حسین کہتے ہیں آپ نو سنان بندے، آپ نو پچھان بندے، جے تے اپنا آپ پچھاتا، رب دا ملن آسان بندے۔ اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے اندر ہے، اندھے کیوں ہو گئے ہو؟ لیکن ہم سارے جہان
اس کو کہتے سارے جہاں سے واسطہ، اپنے جہاں کی خبر نہیں، اپنا پتہ کسی کو نہیں ہے، لیکن اویس زمانے کو نہیں روتا، اپنے آپ کو روتا ہے، اپنے تائیں روتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زمانے کو تکتا ہے اس کا اپنا اجڑ جاتا ہے، جو اپنا آپ سجاتا ہے سب کچھ سنور جاتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے اپنے آپ پہ روتا ہے۔ یا رسول اللہ عادت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عادت یہ ہے ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے دیوانہ، ہے پاگل، عادت ہے قرآن پڑھنے کی، عادت ہے آنسو بہانے کی۔ لجپال کریم جوتے کیسے ہیں؟ فرمایا چٹکتے ہوئے جوتے ہیں۔ حضور اس کے کپڑے کیسے ہیں؟ فرمایا صرف زو تمرین، دو چادریں پرانی ٹاکیوں کو جوڑ کے، ٹاکیوں لیروں کو جوڑ کے دو چادریں بناتا ہے اور انہی چادروں میں گزارا کرتا ہے۔ اب جب سب صحابہ نے سرکار اویس کرنی کا ذکر سنا، اندر بھٹیاں سلگنے لگیں تو سب کے چہرے اٹھے، یا رسول اللہ کسی سے ملاقات بھی ہوگی؟ کیا یہ مرد کسی کو ملے گا بھی؟ ابھی سوال ہوا تھا، میں صدقے تیرے مدنی میرے، کیا نظر ہے، کیا خبر ہے؟ سرکار نے ایسے چہرہ اٹھایا اور فوراً فرمایا این عمر، عمر کہاں ہو؟ حضرت عمر ادھر سے اٹھے، لبیک یا رسول اللہ۔ علی کہاں ہو؟ مولا علی ادھر، جی حضور حاضر۔ فرمایا اذا لقیتما، تم دونوں جب اسے ملنا میرا سلام کہنا۔ حیرت میں ڈوب گئے، ادھر ابو بکر بیٹھے ہیں، سامنے سلمان بیٹھے ہیں، ادھر عبد الرحمن بیٹھے ہیں، لیکن نبی کی نظر کا یہ عالم ہے کہ جن کے مقدر میں تھا اویس سے ملنا، میرے نبی نے چن کے صرف دو کو کہا، یا تو ملے گا یا تو ملے گا، اور پھر دونوں کو فرمایا تم دونوں ملو گے۔ یعنی نبوت کی نظر کا یہ عالم ہے کہ صدیوں کے نقاب نبی نے پلٹ دیے۔ فرمایا تم دونوں ملنا، اسے سلام بھی کہنا اور دعا کا بھی کہنا، دعا کا بھی کہنا۔ عجب ہے، اب کوئی یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ مدینے جائے، ہم گئے عمرے پہ تو ایک بازار میں گئے، ایک کپڑے والی دکان پہ، تو کپڑے والے نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا لاہور سے۔ کہنے لگا کہ اچھا جب داتا صاحب کے مزار پہ جانا نا میرے لیے دعا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ ہم نادان ہنسے، ہم نے کہے ہے نا پاگل، مدینے میں سرکار دو عالم جو مرکز اعظم ہے، قبولیتوں کا مرکز یہی ہے، داتا ان کے چھوٹے سے بھکاری، مدینے کے چھوٹے سے بھکاری ہیں حضرت داتا، لیکن یہ دکاندار یہاں مرکز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے داتا صاحب جانا تو ہمارے لیے، ہمیں وہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب یہ یاد آیا پھر سمجھ میں۔ کبھی بڑے چھوٹوں کو جب نوازنے پہ آتے ہیں، جب چھوٹوں کو بڑے بڑا بناتے ہیں، ایسے کرم ڈیوٹیاں بانٹ کے سب کچھ ہوتا انہی کے پاس ہے، لیکن بڑائی کا تقاضا یہی ہے کہ چھوٹوں کو بڑا بنایا جائے اور لوگوں کو ان کا راہ بھی دکھایا جائے، ان کے قد کو اوپر اٹھایا۔ پھر سرکار تو خود سرکار، پھر ادھر مولا علی،
مرکز ولایت مولا علی، ادھر حضرت عمر، ہستی کتنا بڑی ہے، اور کہنے والے کوئی معمولی شخص نہیں، خود حضور فرما رہے ہیں عمر ملنا، اسے میرا سلام کہنا، اسے دعا کا بھی کہنا۔ اور صوفیہ نے تو یہ بھی لکھا کہ سرکار نے اپنا پاک اوپر والی عبا اتاری، فرمایا یہ بھی اسے پیش کر دینا، تحفے کے طور پر پیش کر دینا۔ صحابہ رو رہے ہیں، کہتے واہ جی واہ، ایک ہم ہیں جو کوچے میں بیٹھے ہیں، ہم تیرے قدموں کی خاک کو ترسیں، تیرے پیار کے بادل وہاں برسیں۔ ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا ونیو ستیاں نو، روزے ہم نے رکھے عیدیں اویس کر رہا، ہم تیرے قدموں کی خاک کو ترس رہے ہیں، تیرے پیار کے بادل وہاں برس رہے ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم نے جو فرمایا وہی تقدیر میں آیا کہ سرکار بھی تشریف لے گئے، صدیق اکبر بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اویس کو ڈھونڈتی رہی دنیا، کسی کو نہ ملا۔ پھر حضرت عمر کا جب دور آیا، 10 سال حضرت عمر مکہ المکرمہ کے حج کے خطبوں میں اعلان کرتے رہے، اوہ کوئی ہے جو اویس کا پتہ دے؟ حج میں ہر طرح سے جو لوگ آتے تھے، ہے کوئی جو اویس کو پتہ دے؟ 10 سال بیت گئے، 10واں سال جو آیا، حضرت عمر نے خطبہ جو فرمایا، ایک لمبے قد کا بندہ آیا، اس نے کہا سرکار ایک اویس ہے پر ہے پاگل، ہے پاگل، ہے دیوانہ، مجنو ہے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ جیسی ہستی اس کا ذکر کرے، اس کا نام لے، آپ جیسی ہستی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے اپنے تبصرے نہ سنا، مجھے اپنے تبصرے نہ سنا، مجھے اس کی بات بتا، بس اتنا کہنا تھا۔ کہا سرکار اس قابل نہیں ہے کہ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم ہر سال اعلان کرے، ہے کوئی اویس کو جاننے والا؟ حضور وہ تو ایک پاگل ہے، دیوانہ ہے، اگر دیوانہ نہ ہوتا آپ خود سوچیں، ہم لوگ یمن سے حج کرنے آئے ہیں، ہم سارے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور وہ دیوانہ عرفات کے میدان میں ہمارے اونٹ چرا رہا ہے، ذرا سی بھی عقل ہوتی کعبے میں ہوتا، یہاں پہنچ کر محروم نہ ہوتا، وہ اونٹ چرا رہا ہے، ہم کعبے کے طواف کے مزے لے رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، فاروق اعظم کے خطبے چھوٹ گئے، خطبے کو وہیں چھوڑا اور دی صدا علی، علی جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے، ہماری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے۔ جب حضرت عمر دوڑے ساری مخلوق پیچھے، جدھر امام ادھر مقتدی، جدھر امیر المومنین ادھر ساری زمین، ساری مخلوق پیچھے، مولا علی امیر عمر سائیں آگے۔ اب کعبہ شریف بھی تکتا ہے کہ کون آیا ہے، کس نے مکھ دکھایا ہے، طواف کرنے والوں نے مجھے بھلایا ہے، پتہ نہیں کون آیا ہے۔ یہ بھی منظر دیکھا قبلہ کعبہ نے، دوڑتے دوڑتے پہنچے عرفات کے مقام پر، تو حضرت اویس قرنی وہی عالم، اللہ اکبر، مست نماز، اللہ اکبر۔ حضرت عمر، حضرت مولا علی ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا آنے والے لوگوں آگے مت آنا، آگے قدم کوئی نہ بڑھائے،
ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے، راز کی بات کرنی ہے، اس لیے اور کوئی نہ آئے، دونوں جا بیٹھے۔ اب اس اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے نے سلام جو فرمایا، یہ تو ڈھونڈ رہے تھے 10 سال سے، نعمت غیر مترکبہ مل گئی، سر سے لے کر پاؤں تک 1000 بار جائزہ لیا کہ جو رنگ مدنی نے بتایا وہی ہے کہ نہیں، زلفیں وہی ہے کہ نہیں، آنکھیں ویسی ہیں کہ نہیں، ہونٹ ویسے ہے کہ نہیں، کپڑے ویسے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ساری باتیں سرکار نے بتائی تھی۔ یہاں تک کہ نبی پاک نے یہ بھی بتایا تھا کہ اویس بیمار ہوا تھا، اویس کے پورے جسم کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور اس کا جسم سفید ہونے لگا تھا، دعا مانگی تھی مولا یہ عذاب ٹال۔ جب داغ ختم ہونے لگے بیماری کے، ایک داغ بچا تھا ہاتھ پہ، پھر مانگی دعا مولا کوئی یادگار بھی رہنے دے، ایک داغ بچا لیا تھا۔ اب حضرت علی بھی دیکھیں پورا بدن، حضرت عمر بھی دیکھیں پورا بدن، اب ساری نشانیاں تک کے دونوں بیٹھ گئے کہ اس کا نام پوچھے اسی سے۔ اس نے السلام علیکم فرمایا، السلام علیکم ورحمت اللہ فرمایا، پر نظر کوئی نہ اٹھایا کہ کوئی آیا کہ نہیں آیا۔ تنہیں جو دریا نوش ہن، پر جوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سر پوش ہن، سامت رہن مارے نبک آہن کلندر روز و شب۔ اپنی مستی میں مست حضرت سیدنا امیر عمر نے کہا السلام علیکم، اس نے اسی اجنبیت کے ساتھ وعلیکم السلام، پوری اجنبیت کے ساتھ آنکھ نہیں اٹھائی۔ حضرت مولا علی نے کہا السلام علیکم، اس کی اجنبیت وہی حال طاری ہے۔ وہ تک رہے ہیں کہ عجب یہ آدمی ہے، یہ تو آنکھ ہی نہیں اٹھاتا ہے، وہی حالت کہ تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی۔ برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا، اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا، آنکھیں جھکی جھکی سی، باتیں رکی رکی سی، لہجہ تھکا تھکا سا، وہی حالت وہی کیفیت۔ جناب امیر عمر نے پوچھا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس کو تو عادت تھی چھپنے کی، آج تک اس نے اپنا آپ نہ بتایا تھا، اسی لیے آبادی میں نظر نہیں۔ چل بھلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔ وہ تو اس بات کا رسیہ تھا، ہماری دنیا سے بالکل الگ تھلگ۔ ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے کہا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس پہ ابھی تک وہی حالت طاری ہے، نام نہیں بتاتا کہیں میرا پتہ نہ چل جائے۔ پھر زور دے کے کہا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی اجیر، میں مزدور ہوں۔ پھر زور لگا کے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا رائی، میں چرواہا ہوں۔ مولا علی نے کہا عمر یہ قابو میں نہیں آئے گا، کیونکہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، جو میرے ولی ہیں وہ میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، میرے بنا انہیں کون جان سکتا ہے؟ فرمایا یہ پردہ میں اٹھواتا ہوں۔ مولا علی آگے بڑھے، اب اس کو کہتے ہیں سیر پہ سوا سیر، آکے فرمانے لگے کہ تجھے قسم ہے اللہ کی، ما اسمو کا اللذی سمت بہی امو کا، او دیوانے تجھے قسم خدا کی وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا رکھا تھا۔ اللہ پھنس گیا،
ہنس گیا. اب اس کی چیخ نکلی, رویا, رو کے کہا تم دونوں کون ہو, تم دونوں کون ہو؟ اللہ اکبر. حضرت مولا علی بولے, فرمایا ھذا امیر المؤمنین عمر. اللہ, بس اتنا کہنا تھا کہ سیدھا کھڑا ہوا اور رو کے کہا معاف کرنا میں پہچان نہیں سکا, وعلیکم السلام. اور حضرت علی کی طرف دیکھا, آپ؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب, ابن ابی طالب. اللہ اکبر. گردن پھر جھکی, کہا آپ کو بھی سلام, آپ کو بھی میرا سلام, میری بے ادبی معاف کرنا, میں ہوش میں نہیں تھا, آپ کو پہچان نہیں سکا. اللہ اکبر. اب رویا, رو کے کہا آج تک میں نے اپنے آپ کی خبر نہیں ہونے دی, اسی ڈر سے میں کعبے نہیں آیا, میں یہیں سے اس کو سجدے کر رہا ہوں, یہیں سے اس کو سلام کر رہا ہوں. تو نے یہ کیا غضب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات. میرے پیارے بھائیوں, آج دنیا اپنا آپ بتانا چاہتی ہے, اپنا آپ دکھانا چاہتی ہے. ہر بندے میں یہی, مجھ سمیت ہر بندے کی چاہت ہے, مجھے کوئی جانے, مجھے کوئی پہچانے. لیکن ایسے بھی ہیں دیوانے جو کہتے ہیں ہمیں نہ کوئی جانے نہ کوئی پہچانے. چل کے رہیے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو, گھر پڑیے بیمار کوئی نہ ہو تیمار دار, اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو. یہ ویسے کرنی ہے. رو کے کہا اب تم نام پوچھتے ہو تو اسمی اویس ابن عامر, میرا نام اویس ہے, میرے باپ کا نام عامر ہے, قبیلہ میرا مراد ہے, اتنا مجھے یاد ہے, اتنا مجھے یاد ہے. اب حضرت مولا علی, حضرت عمر خوشی سے تمتما اٹھے چہرے کہ الحمدللہ سرکار نے جو نشانیاں بولی وہ ساری پوری اتری, پر ایک نشانی رہ گئی ہے داغ والی. اب آرڈر کیا, فرمایا اویس ذرا ہاتھ کھول, ہاتھ آگے کر, ہاتھ جو یوں فرمایا. امام ابن عساکر کہتے ہیں ہاتھ پہ داغ جو نظر آیا تو فابتدرا, حضرت عمر بھی لپکے, حضرت علی بھی لپکے, حضرت عمر نے بھی پکڑی یہاں سے بازو, حضرت علی نے بھی پکڑا. وہ کہے پہلے میں چوموں گا, وہ کہے پہلے میں چوموں گا. کیا ہستیاں ہیں, کیا عشق کی مستیاں ہیں, کیا ذوق کی سرمستیاں ہیں. حضرت فاروق اعظم کہ پہلے میں بوسا لوں, حضرت علی کہ پہلے میں بوسا لوں. اور وہ دیوانہ ہکا بکا ہے اور دونوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ آپ دونوں اعلیٰ افضل اچھے سچے, میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ آگے سن ویس. کہا حکم کرو. کہا سرکار کا آرڈر تھا کہ دعا کر. کہنے لگا ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں. فرمایا وہ والی دعا اور ہے جو آرڈر ملا, یہ دعا اور ہے. اس لیے اب اس نے کہا اگر آرڈر ہے سر آنکھوں پر. اب جبہ مبارک جو صوفیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے جبہ مبارک اٹھایا اور کہا یہ لے سرکار کی طرف سے ہدیہ تحفہ. اب جبے کو جو دیکھا حالت ہوئی غیر, دل میں تھی اتنا خیر. اب رویا, ہچکیاں لگ گئیں اور رو رو کے پوچھتا تھا عمر فاروق مولا علی کیا سرکار مجھے یاد کرتے تھے, کیا حضور میرا ذکر کرتے تھے؟ مجھ سے میرا ذکر اچھا جو تیری محفل میں ہے. مجھے تو وقت کا جبر لا نہ سکا, میں تو تیرے کوچے میں آ نہ سکا.
اللہ اکبر، یہ منزل بڑی عجیب ہے۔ علماء نے لکھا ایک مرتبہ ویسے کرنی نے کوشش کی تھی کہ سرکار کے مدینے جائیں، مدینے کی طرف چلے تھے، دور تھے مدینے سے، اچانک خیال آیا ویس تو مدینے میں جائے گا، سرکار مزار میں ہوں گے، مزار حضور کا زمین کے اندر ہے، تیرے قدم اونچے ہو جائیں گے، وہیں سے چیخ نکلی ویس ہوچ کر، تیرے پاؤں اوپر سرکار کا جسم نیچے، وہ کس طرح اس مدینے میں جائے گا؟ الٹے پاؤں دھاڑے مارتا لوٹ گیا۔ اس نے کہا یہ بے ادبیاں ہم سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ حوصلہ تمہارا ہے کہ تم آتے بھی ہو جاتے بھی ہو، لیکن اویس کے اندر اتنا حوصلے نہ تھے، وہ اگر آتا سرکار کے مزار پہ سلام فرماتا، پھر بچ کے زندہ واپس کبھی نہ جاتا، جلوے تک کہ وہی مر جاتا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اویس کے عشق کی کائنات جدا ہے، یہ پوری کائنات جدا ہے۔ اویس کے کتنا عشق مصطفیٰ ہے اس کو جانتا صرف خدا ہے۔ عشق کے دعوے ہمیں بھی ہیں، لیکن عشق اویس کے سامنے سارے دعوے ہیچ ہیں۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ اویس نے دانت توڑے تھے، لیکن یہاں ارباب ذوق کہتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی، حضور کے اوپر کافروں نے تاک کے تیر برسائے اور پھر پتھروں کی بارش ہونے لگی، صحابہ غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا ہر پتھر حضور کی طرف آیا، حضور کا چہرہ زخمی، حضور کے کاندھے زخمی، حضور کا سینہ زخمی، حضور کے بازو زخمی، حضور کی پیٹھ زخمی۔ حضور نے خود پہنا ہوا تھا لوہے کا، اور اوپر پتھر جو پڑے وہ لوہے کے خود کی کڑیاں حضور کے نرم نرم رخساروں میں دھنس گئیں، یعنی پورا سرکار کا بدن زخمی چور چور ہوا۔ اور ادھر حالت یہ تھی، اویس عراق کے جنگلوں میں تھا، جہاں حضور کو پتھر لگتا تھا وہیں اویس کو زخم لگتا تھا۔ حالانکہ اویس عراق میں، سرکار مدینہ، احد کے میدان مدینہ پاک میں جہاں حضور کو پتھر پڑا اویس کو وہیں زخم لگا۔ جتنی حضور کے ہونٹ پہ زخم لگا اتنا اویس کے ہونٹ کو زخم لگا، جتنا حضور کے دانتوں کو زخم لگے اتنی اویس کے دانتوں کو زخم لگے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ محبت رسول کی انتہا تھی کہ یہ معجزہ محبت دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو پڑے زخم آئے مجھے۔ دعوے ہم سب کر سکتے ہیں، پر عشق سا اویس سا پیار کہاں، اویس سی محبت کہاں؟ اس اویس اویسے کرنی جیسی نہ محبت۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مولا علی، یہاں حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے منہ سے نکلا، اویس تو حضور کی زندگی میں رہا، ملنے ہی نہیں آیا۔ اویس تو دیوانہ تھا، اس نے ایسے دیکھا، کہا میں نے تو نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے میرا سونا محمد دیکھا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا؟ کہا آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ ظاہر ہے جن کی عمریں بیت گئیں حضور کے کوچے میں انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے کروڑوں بار دیکھا۔ فرمایا اویس ہم نے دیکھا ہے، جوش میں آیا۔ امام نبہانی لکھتے ہیں، کہا مارا اصحاب النبی من النبی، میرے نبی کو تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، میرے نبی کو تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ جب جوش میں آیا اور یہ فرمایا، حضرت عمر نے کہا
چلو مان لیتا ہوں تیری، میں نے نہیں دیکھا، علی نے نہیں دیکھا، ولا ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا؟ پھر جوش میں آیا، کہا ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا۔ کہا پھر کس نے دیکھا؟ پھر کس نے دیکھا؟ کہا پھر ہم نے جو 63 سال دیکھا، ہم نے کیا دیکھا؟ کہا اللہ ذلہ، تم نے محمد عربی نہیں دیکھا، تم نے محمد عربی کا عکس دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر محمد عربی کو کس نے دیکھا؟ فرمایا اسے صرف رب نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ امام نبہانی کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا اب لوگ سوچوں میں پڑ گئے، اسی لیے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ محمد سر قدرت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اس لیے اویس کی محبت وہ بھی مثال ہے، اویس کا فقر یہ بھی مثال ہے، اویس کا مقام یہ بھی بے مثال ہے۔ ہم لوگ تو اس کا ذکر کر کے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کس منہ سے اس کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو میرے جیسے لوگ گھبراتے ہیں۔ اللہ حضرت صاحب، میں نے انگلینڈ کے اندر ایک ٹی وی کے اوپر حضرت اویس کرنی کے بارے میں جب یہ گفتگو کی، مجھے کچھ میرے قبیلے کے لوگوں نے ٹیلی فون کیا، کہا یار اویس کرنی کا ذکر تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ والی بات، اس کے کپڑوں والی، اس کی خوراک والی، یہ لوگوں کو بتانا ٹھیک نہیں۔ اب میں نے کہا میں آپ سے بالمشافہ ملوں گا۔ جب میں ملا، میں نے کہا کہ جب ہے تو پھر بتانا کیوں ٹھیک نہیں، چھپانا کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ ہم سے بھی تقاضا کریں گے کہ تم جو دیندار ہو، چلو اتنا نہ صحیح، کچھ تو تم میں بھی نظر آنا۔ ہم جیسے کم حوصلہ لوگ اپنے نبی کی سیرت کو بھی پھر چھپانے لگتے ہیں، اولیاء کی سیرت کو بھی چھپانے لگتے ہیں، صرف اتنا بتاتے ہیں جتنے معاملے اپنے آپ پہ فٹ آتے ہیں، ورنہ تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، پسینے آ جاتے ہیں کہ یہ فقیر ہے۔ ہاں یہی فقیر ہے، یہ سب سے روشن ضمیر ہے، عشق محمد میں سب سے بڑا امیر ہے، ہر فقیر اسی کا فقیر ہے، یہ پیران پیر کا بھی پیر ہے، یہ اویس مدنی کا وہ فقیر ہے، اور اس کی زبان کا ایک ایک لفظ تیر ہے، جب منہ سے نکلتا ہے یہ تیر چلتا ہے، تو اللہ اپنے ان پیارے بندوں کا کہا خالی لوٹاتا نہیں، جو ان کے در پہ آتا ہے۔ اور اویس کا تو شان یہ ہے، کہتے قیامت کا دن جب آئے گا ہر جنتی ولی جنت کو جائے گا، اللہ سب کے لیے دروازہ کھلوائے گا، لیکن اویس جب آئے گا آواز آئے گی تو رک، تو، حالانکہ 70,000 فرشتوں کے جلوں میں اویس آئیں گے، پھر بھی رضوان کہے گا تو رک۔ اویس دیوانگی سے کہے گا سب جا رہے ہیں مجھے کیوں روکتے ہو؟ آواز آئے گی سزا نہیں جزا ہے، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ، پیچھے پلٹ کے دیکھ، کتنی امت ہے پیارے محمد عربی کی، تیرے لب ہلیں گے ان کے زنجیر کھلیں گے، تو بولے گا رب رحمت کے گیٹ کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام جس کا
اور جب جنتی جنت میں سارے چلے جائیں گے، حضور کی سفارش سے، اولیاء کی سفارش سے، انبیاء کی سفارش سے، پیارے آقا علیہ السلام جنت میں مقام محمود سے آخری نظر ڈالیں گے اہل جنت پر، اپنی امت پر۔ اللہ پاک پوچھے گا میرا سونا محمد ساری امت تو آ گئی، اب کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ سرکار عرض کریں گے مولا سارے آ گئے، اویس نظر نہیں آیا، اویس نظر نہیں آیا۔ جواب آئے گا پیارے وہ شاید نظر نہ آئے، مولا وہ کیوں جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا ساری زندگی دنیا میں اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، یہاں ہم نے بھی اسے چھپایا ہے، اور ہے کہاں؟ اللہ فرمائے گا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ محبوب جنت میں نیچے نہ ڈھونڈو، ذرا اوپر نگاہ اٹھاؤ، میرے اویس کی خبر ہو جائے۔ اس لیے آج کی شام اویس کے نام، ٹوٹے پھوٹے یہ جملے، منتشر یہ خیال اللہ قبول فرمائے، کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سابقا نورہ و آخر ظہورہ و رحمتا للعالمین وجودہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعداد کل معلوم لکا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قداقتہ اللتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمین۔ یا حبیب جناب محمد مصطفیٰ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ عشق مصطفیٰ، درد مصطفیٰ، ذوق مصطفیٰ عطا فرما۔ میرے مار کا زور دے دین دا بول بالا فرما، سرکار دے دین دے دشمنان نیست و نابود فرما۔ عشق مصطفیٰ دی شمع نو میرے مال کر روشن فرما۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دی خیر فرما۔ جن ساتھی محفل دے وچ عرس پاک دی محفل چ حاضر نے، جائز نیک ارادے لے کے آئے نے، اپنی بارگاہ جی قبول منظور فرما۔ میرے مال کا آسانیاں پیدا فرما، میرے مال کا تندرستی دور فرما۔ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت فرما۔ یا حضور خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور کرو کرم، کرواؤ کرم، دونوں جہانوں میں رکھو لاجت شرم۔ میرے دل میں کسی غیر کی محبت مٹا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنے در کا غلام بنا لو یا رسول اللہ۔ میرے لجپال نبی درداں دی دوا دینا، حضور جب وقت نزاع آ جائے دامن دی ہوا دینا۔ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ لنگر بکے سارے دوست کھا کے جانا، لنگر دا اعلان